جی ناظرین، اب رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا بنیامین کی رپورٹ کے مطابق ظلم کی انتہا، گھاس کاٹنے سے منع کرنے پر بااثر دیور نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ بیوہ پر تشدد کر کے ادھموا کر دیا۔ متاثرین نے 15 پر کال کی لیکن پولیس موقع پر نہیں پہنچی۔ بستی ٹانوری مرتضیٰ آباد کی رہائشی 50 سالہ بیوہ عابدہ مائی نے اپنے بچوں کے ہمراہ بتایا کہ میں نے 12 سال قبل حضور بخش نامی شخص سے حق نکاح کیا تھا، بعد میں میرا شوہر فوت ہو گیا۔ بیوہ عابدہ نے مزید بتایا کہ مرحوم شوہر حضور بخش سے مجھے اور میرے بچوں کو وراثت میں ملنے والی زمین پر میں نے گھاس کاشت کی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز میرا دیور غلام مصطفیٰ اور اس کے بیٹوں نے میرے منع کرنے کے باوجود بااثر دیور نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ ڈنڈوں سوٹوں کے ہمراہ بالوں سے پکڑ کر بھائیوانہ تشدد کیا۔ RH سے میاں والی قریشیاں سے میری ML سے رپورٹ بھی آ گئی ہے لیکن میری درخواست پر تھانہ اقبال آباد پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ متاثرہ نے بیان میں بتایا کہ میرے شوہر کا زرعی ٹریکٹر ہل کراہ تک فروخت کر دیا اور میرے رہائشی 5 مرلے مکان اور میٹر بجلی سمیت تالے لگا دیے اور مجھے دربدر کر دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میرے وراثتی زمین تقریباً 11 کنال 6 مرلے قبضہ کر کے ہتھیانا چاہتا ہے اور مجھے اور میرے بچوں کو قتل کے در پہ ہے اور آئے روز مختلف ذرائع سے دھمکیاں دینا، ہراساں کرنا معمول بن گیا ہے۔ میری اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، RPO بہاولپور، DPO رحیم یار خان سے تحفظ، جان و انصاف کی فراہمی کا مطالبہ ہے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راجہ حاجی اکبر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون UC چک شہباز نمبر 52 کے رہنما بوسال برادران کے درینہ اور قریبی ساتھی محسن رضا سیالوی، خواجہ فرقان رہنما مسلم لیگ نون پنڈی رواں، احمد پاک 22 نیوز چینل کے CEO صفدر اقبال، مینیجنگ ڈائریکٹر پاک 22 نیوز رفاقت علی، ڈپٹی بیورو چیف امتیاز احمد ناز، محمد انور عرف صاحب راسب متا رہنما مسلم لیگ نون میاں وال رانجھا کے علاوہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین کے چیئرمینز نے کثیر تعداد میں بوسال ہاؤس منڈی بہاؤدین میں شرکت کی۔ چودھری غلام حسین بوسال اور چودھری قاسم مراد بوسال کو سپریم کورٹ کے آرڈر کی بحالی کے بعد مبارکباد پیش کی اور غلام حسین بوسال کی زیر قیادت ان کی رہائش گاہ پر ضلع بھر کے چیئرمینز کا اجلاس بھی ہوا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر چودھری غلام حسین بوسال اور ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین کے چیئرمینز نے اس بات پر واضح اتفاق کیا کہ انشاءاللہ بہت جلد ضلع کونسل میں اپنا آفس بحال کروا کر عوامی مسائل کو ترجیح دیں گے اور کل انشاءاللہ لیگل ٹیم ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین کو اپنے آفس کے حصول کے لیے باضابطہ درخواست دے کر اور اپنا آفس بحال کروائیں گے۔ حکومتی اوچیت کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں، ان کے پہلے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، آئندہ بھی کریں گے اور اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے ہر صورت آفس حاصل کریں گے۔ اس کے لیے بے شک جس حد تک جانا پڑے جائیں گے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راجہ حاجی اکبر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون UC چک شہباز نمبر 52 کے رہنما بوسال برادران کے درینہ اور قریبی ساتھی محسن رضا سیالوی، خواجہ فرقان رہنما مسلم لیگ نون پنڈی رواں، احمد پاک 22 نیوز چینل کے CEO صفدر اقبال، مینیجنگ ڈائریکٹر پاک 22 نیوز رفاقت علی، ڈپٹی بیورو چیف امتیاز احمد ناز، محمد انور عرف صاحب راسب متا رہنما مسلم لیگ نون میاں وال رانجھا کے علاوہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین کے چیئرمینز نے کثیر تعداد میں بوسال ہاؤس منڈی بہاؤدین میں شرکت کی۔ چودھری غلام حسین بوسال اور چودھری قاسم مراد بوسال کو سپریم کورٹ کے آرڈر کی بحالی کے بعد مبارکباد پیش کی اور غلام حسین بوسال کی زیر قیادت ان کی رہائش گاہ پر ضلع بھر کے چیئرمینز کا اجلاس بھی ہوا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر چودھری غلام حسین بوسال اور ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین کے چیئرمینز نے اس بات پر واضح اتفاق کیا کہ انشاءاللہ بہت جلد ضلع کونسل میں اپنا آفس بحال کروا کر عوامی مسائل کو ترجیح دیں گے اور کل انشاءاللہ لیگل ٹیم ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین کو اپنے آفس کے حصول کے لیے باضابطہ درخواست دے کر اور اپنا آفس بحال کروائیں گے۔ حکومتی اوچیت کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں، ان کے پہلے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، آئندہ بھی کریں گے اور اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے ہر صورت آفس حاصل کریں گے۔ اس کے لیے بے شک جس حد تک جانا پڑے جائیں گے۔ نواب شاہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق شاہ سچل سامی فاؤنڈیشن نواب شاہ کے بانی گائیڈ لال ارشد خاص خیلی کی جانب سے منتا ہال میں اپنی والدہ کی برسی کی تقریب منعقد کی گئی۔ برسی کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے نامور روحانی شخصیت قاری محمد ساجد اویسی نے کہا کہ والدین کے حیات ٹھنڈے درخت کا سایہ ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد اولاد کے اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو یاد رکھیں۔ قرآن و حدیث میں بھی ثابت ہے کہ دنیا چھوڑ کر جانے والوں کے صالح ثواب کے لیے قرآن خوانی، نعت خوانی اور ان کے نام سے بھلائی کے کام کر کے انہیں قبر میں سکون پہنچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ
صالح اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لالا ارشد خاص خیل ان صالح اولادوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے یہ تقریب منعقد کی ہے۔ تقریب کے دوران سندھ کے معروف ثنا خان اور نعت گو احتشام افضل بنبروں نے اپنے ساتھیوں سمیت حمد و نعت کے نذرانے پیش کر کے محفل میں سبحان اللہ کے نعرے بلند کرا دیے۔ پروگرام کے آخر میں لالا ارشد کی جانب سے پروگرام میں شریک مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ مہمانوں میں عارف بروہی، غلام سرور چاچڑ، نواب شاہ پریس کلب کے سینئر صحافی اسماعیل ڈومکی، ایاز ڈاہری، شہزاد میمن، مشرف بٹی، فرمان علی، سکرنڈ پریس کلب کے سابق صدر قاضی جاوید سنائی، سینئر رضا محمد سیال، نصر اللہ ملاح، ایڈوکیٹ کلیم اور گل محمد لغاری سمیت دیگر شخصیات شامل تھیں۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اوورسیز فورم کا عوامی فلاح کی جانب سے انقلابی قدم، معمولی جرائم میں ملوث بے سہارا قیدیوں کی رہائی کے لیے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ قیدیوں کو رمضان المبارک سے پہلے رہا کروانے کے لیے خصوصی میٹنگ۔ جیل میں قیدیوں اور اسٹاف کے دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے اوورسیز فورم کے قائدین کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ جیل رانا شمشاد کو یقین دہانی۔ اوورسیز فورم کے سرپرست اعلیٰ چودھری ساجد تارڑ اور مرکزی چیئرمین چودھری شاہد رضا رانجھا کے ویژن اور خصوصی ہدایات پر اوورسیز فورم فرانس کے صدر طارق جاوید گوندل، سینئر ایڈوائزر امجد اقبال شاہی، لیڈر آف اوورسیز کینیڈا چودھری اشرف حیات، متحدہ عرب امارات کے رہنما سید شاہ فیصل، لیگل ایڈوائزر ابو سفیان تارڑ، اسسٹنٹ لیگل ایڈوائزر ثناور الہی ایڈوکیٹ نے ڈسٹرکٹ جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤدین رانا شمشاد حسین اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل موصف بلال گوندل سے خصوصی ملاقات کی اور معمولی جرائم میں ملوث قیدی جو کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قید کاٹ رہے ہیں کی رہائی کے لیے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ سرائے کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مقیم سینئر رہنما نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مستحقین قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ پیسے اپنی جیب سے دینے کا اعلان کیا ہے اور اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ اس سلسلے میں صدر متحدہ عرب امارات چودھری عبدالرزاق کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے لیگل ٹیم تمام معاملات طے کر رہی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی اور قیدی عید اپنے گھروں میں گزاریں گے۔ یاد رہے کہ اوورسیز فورم منڈی بہاؤدین کے چیئرمین شاہد رضا رانجھا جو کہ عوام کی بلوس خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے عوامی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے جس کے تحت اب تک درجنوں بے روزگار افراد کو عزت دار روزگار فراہم کر چکے ہیں۔ مرکزی چیئرمین شاہد رضا رانجھا اور دیگر قائدین ٹیم اوورسیز فورم UA کے عہدیداران صدر چودھری عبدالرزاق عبدالحمید چمن، بابر امین چودھری، سید شاہ فیصل، مناظر رانجھا، حاجی ظفر اقبال، انجینئر عمران خان، حامد وحید، ندیم اختر جلالی، انجینئر مبشر ڈاہر، شعیب اشرف گوندل کو بہترین خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ ٹنڈوالہ یار سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف اعظم قائم خانی کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈوالہ یار میں سوئی گیس پریشر کے بندے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سے چاہے انڈین دے چاہے بچے دے، شہری دو وقت کی روٹی کو پریشان۔ ٹنڈوالہ یار میں گیس پریشر ناپید ہو گیا۔ دن اور رات کے اوقات میں گیس پریشر کو عملہ مبینہ طور پر بند کر دیا ہے اور کوکنگ کے ٹائم پر بھی گیس پریشر ناپید ہو گیا۔ کس کی در پر فریاد کرے، شہری پریشان۔ صبح جب اٹھو تو گیس پریشر غائب، دوپہر کو کھانے کے ٹائم پر گیس پریشر غائب، خاص طور پر گیس پریشر کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ٹائم پر گیس عملہ پریشر بند کر دیتا ہے۔ آفیسز جانے والے، اسکول جانے والے طلباء و طالبات بغیر ناشتہ کیے گھر سے جانے پر مجبور، جبکہ گھر واپس آؤ تو بھی گیس پریشر غائب۔ شہری ذہنی مریض بن گئے لیکن عملے کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ٹنڈوالہ یار کے مکینوں نے سوئی صدرن گیس کمپنی کے بااعلیٰ حکام اور حکومتی ارکان سے مذکورہ معاملے کی فوری تحقیقات کرنے کے ساتھ ساتھ گیس پریشر کم کروانے والے ٹنڈوالہ یار کے سوئی صدرن گیس کمپنی کے افسران اور عملے کے خلاف قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ گیس پریشر کو صحیح کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راجہ حاجی اکبر سے۔ تحصیل بھلوال سے لک موڑ جانے والے روڈ پر 1 اپریل کو اللہ ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی سابق DIG مہر ظفر عباس لک اور علاقے کے تمام سیاسی اور سماجی شخصیت نے شرکت کی۔ اللہ ریسٹورنٹ کے پروپرائٹر چودھری اعجاز گوندل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل بھلوال کے علاقے میں پہلی بار پاکستانی اور چینی کھانے تیار کرنے اور کروانے کا موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا مقصد عوام کو پروٹوکول دینے کے ساتھ ساتھ کھانوں کو بھی لذیذ سے لذیذ تر بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ریسٹورنٹ کے پروپرائٹر چودھری اعجاز گوندل اور اللہ ریسٹورنٹ کے پورے سٹاف نے کامیابی کی دعائیں کی اور دعائیں خیر ہوئی۔
सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन वकास अली महमूद ने हिदायत की है कि प्राइस मजिस्ट्रेट ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक मुकदमा दर्ज कराएं और जुर्माने आयद किए जाएं। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए लॉकडाउन अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों को मरहलावार कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने DC ऑफिस गुजरात में मुनक्किदा आला सतही इजलास से खिताब करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा, असिस्टेंट कमिश्नर्स सलमान जफर, एहसन मुमताज, THQ के MS डॉक्टर आबिद गौरी और जिला इंतजामिया के आला अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। नुमाइंदा 1+ न्यू अदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने हिदायत की कि जिला इंतजामिया कोरोना की तीसरी लहर के दौरान शहर में SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन पर बुजुर्ग मर्द खवातीन हजरात के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर वो हर माह जिला गुजरात का दौरा करेंगे और जिला इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कहा कि वज़ीर आज़म क्लीन ग्रीन प्रोग्राम के तहत जिले भर में सफाई सुथराई और शजरकारी मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। रहीम यार खान से हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिनियामीन की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पंजाब के सदर हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार ने डिवीज़न बहावलपुर के अहदेदारान की तकरीब तकसीम नोटिफिकेशन के मौके पर कहा कि हमें इंसानी हुकूक की हिफाजत करना होगी। उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे में हुकूक और फ़राइज़ बारे मुकम्मल आगाही नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने हुकूक से महरूम रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुआशरे में अपनी मदद आप हुकूक और फ़राइज़ बारे मुकम्मल आगाही पैदा करना होगी। इस मौके पर साबिक नाज़िम और चेयरमैन तहसील काउंसिल बल्दिया हाजी मुराद खान रिंद बलोच ने सीनियर नायब सदर डिवीज़न बहावलपुर का नोटिफिकेशन वसूल किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो और उनकी टीम हकीकी मानों में इंसानी हुकूक के हुसूल के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोएकार लाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर शाहिद हनीफ, मोहम्मद अरशद हाशमी, मियाँ फैज़ हाशमी सादी के अलावा मोहम्मद हनीफ चौधरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ओबाड़ो से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ओबाड़ो के नवाही गाँव सालेह चाचड़ के रिहायशी रहीम बख्श बलोचो बख्श अली चाचड़ का औरतों और बच्चों समेत कमो शहीद चौके इंचार्ज नवाब चाचड़ के खिलाफ एहतजाज। उनका कहना था कि 25 मार्च के सुबह चौके इंचार्ज कमो शहीद नवाब चाचड़ बीमा स्टाफ ने हमारे घर आकर अल्लाह डितो चाचड़ नामी शख्स जो कि टैक्सी चलाकर अपने बच्चों का पेट पालता था उसे ले गए और हमसे 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी, जिसके बाद हमने अदालत में उसकी बाजियाबी की दरख्वास्त दायर की और जिस पर अदालत ने अल्लाह डितो चाचड़ की बाजियाबी के लिए छापा मारा। बदकिस्मती से पुलिस वालों ने उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया, जिस पर हमने मुसलसल मीडिया पर एहतजाज किया, फिर भी कुछ न हुआ। आज हमें पता चला है कि अल्लाह डितो चाचड़ पर 1 हफ्ता मुसलसल तशद्दुद के बाद घोटकी थाने पर चर्च का झूठा मुकदमा दर्ज करके जाहिर किया गया है। उन्होंने DIG सक्खर और IG सिंध से मुतालिबा किया है कि हमारे पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। टंडोवाला यार से हमारी 1+ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाकया टंडोवाला यार में बाप के हाथों बेटी का मुबैना कत्ल। टंडोवाला यार तीनों कॉलोनी के रिहायशी गुलाम शब्बीर ने अपनी 28 साल बेटी को बेदर्दी से गला काट कर कत्ल कर दिया। मुलजिम बाप ने तेजधार आले से बेटी का कत्ल किया। बेटी की 10 रोज कबल गुलाम अब्बास नामी शख्स से शादी हुई थी। मुलजिम बाप पुलिस के हाथों गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। खबर शामिल करते हैं जंग से हमारी 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। दुनिया कुफ्र इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ है। नौजवानों के जहनों को ख़राब करने के लिए बेहयाई को आम किया जा रहा है। हम सबको मुत्तहिद होकर बातिल कुव्वतों का मुकाबला करना होगा। शोहदा अहले हदीस का मिशन जारी रखेंगे। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद, अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद, नजीब खान शहीद और उनके साथियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। हक की आवाज़ को दबाने वाले खुद मिट गए। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील जंग के अमीर मौलाना बदर नसीर सल्फी ने हसन खान की मरकजी मस्जिद में जुम्मे के इज्तिमा से खिताब करते हुए मजीद कहा कि हरमीन शरीफेन का तक़द्दुस हमारे ईमान का हिस्सा है और हरम शरीफ वो अजीम मकाम है जैसे इबादत इलाही के लिए मखसूस है। वहाँ तासुब और तशद्दुद पर मबनी नारेबाजी करना नाकाबिल कबूल अमल है। अल्लाह ताला ने हरम शरीफ को इबादत, हज, उम्रे के लिए, तवाफ के लिए मखसूस किया हुआ है।
میرپور خاص سے خبر شامل کرتے ہیں۔ نیا آباد کے رہائشی سومر سولنگی نے اپنے معصوم 2 بچوں خمیسوں اور ارباب سمیت سگے بھائی اور سسرال کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میری گھر والی کو بھائی ورغلا کر سسرال کے حوالے کر دیا ہے، جس کو بیچا جانے کے خدشے کا انہوں نے بتایا اور اختیاروں کو نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزدور سومر نے صحافیوں کو بتایا کہ میری گھر والی ارباب زادی کو اس کے سگے بھائی سالم سولنگی ورغلا کر گھر سے لے گیا تھا اور کچھ مہینے بعد بچے سسر علی سولنگی کے حوالے کر دیے، جہاں مجھے اپنے معصوم بچوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ ماں کی غیر موجودگی میں بچے سخت پریشان ہیں جو ماں کو یاد کر کے رو چلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ سسر لالچی قسم کا آدمی ہے جو پیسوں کی خاطر گھر والی کو بیچ دینا چاہتا ہے۔ ایسی فریاد میں نے نیا آباد تھانے پر بھی دی، جس پر پولیس نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور سسر جھوٹے کیسز میں پھنسانے سمیت جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جو سراسر زیادتی ہے۔ گھر میں کوئی کھانا پکانے کے لیے نہیں۔ مزدور سومر نے DIG نواب شاہ، SSP سانگڑ، انسانی حقوق تنظیم اور بس والی اختیاروں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر نوٹس لیا جائے اور گھر والی واپس دلا کر انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ محمد یوسف مغل کی رپورٹ کے مطابق اوباڑوں میں وابٹہ والوں کی ناانصافی۔ محمد یوسف رند گاؤں کالو خان رند کا رہائشی، جس کی چوک ماڑی میں ٹائر پنچر کا لکڑی سے بنا شاپ ہے، جو سارا دن دکان پر مزدوری کر کے اپنے 5 بچوں اور بوزی مان سمیت گزر بسر کر کے گھر مشکل سے چلاتا ہے۔ میں ایک غریب مزدور انسان ہوں، کبھی کام لگتا ہے تو کبھی نہیں۔ میری کرائے کی دکان چوک ماڑی میں ہے، جس کا مالک مکان عبدالستار ولد غلام یاسین رند ہے۔ نہ میں نے اور نہ ہی میرے مالک نے کبھی بجلی کا میٹر منظور کرایا ہے اور نہ ہی کبھی میرے دکان پر لائٹ لگی ہے۔ ہر وابٹہ والوں کی بدماشی سے میرے مالک دکان کے نام سے 15 سے 20 سال پہلے بجلی کا میٹر جاری کر دیا، جو صرف کاغذات میں لکھا ہوا ہے اور نہ دکان کے آس پاس کوئی بجلی کی تاریں ہیں اور نہ ہی کبھی میں نے اپنی دکان پر بجلی چلائی ہے۔ پر وابٹہ والوں کی مہربانی سے بجلی کا بل ہر ماہ آتا ہے۔ میں نے کئی بار وابٹہ آفس جا کر درخواست جمع کرائی ہے کہ میں نے کبھی میٹر لگوانے کی درخواست ہی نہیں دی اور نہ ہی مجھے بجلی کی صورت ہے، تو آپ ہمیں ہر ماہ بجلی کا بل کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو وابٹہ آفس والے بولتے ہیں کہ آپ کی دکان ہے، آپ اس پر کام بھی کرتے ہو، بجلی نہ بھی ہو بل تو آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ وابٹہ والوں کی بدماشی ہے اور وابٹہ والے ہراساں کر کے مجھ سے بجلی کا بل جمع کرانے کا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ میرے دکان مالک کئی سالوں سے کراچی میں محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی غریب مزدور انسان ہے اور اب میں اتنا زیادہ ناجائز بل جو میرے دکان کا ہے ہی نہیں تو کہاں سے بھروں؟ اور میں ایک غریب مزدوری کرنے والا انسان ہوں، اتنی انکم بھی نہیں ہے اور نہ ہی بل پر میٹر کی تصویر ہے اور نہ ہی یہ میٹر میرا ہے۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں قانون کے نافذ کرنے والے اداروں سے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس ناجائز بل اور ناجائز میٹر سے بچایا جائے اور اوباڑوں کے وابٹہ افسروں کو روکا جائے۔ مجھے تنگ نہ کریں، مزید میری یہ ویڈیو دیکھیں۔ اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق رونتی شہر اطہر علی شاہ کا موقف ہے کہ میرے یتیم بھانجے سید سلطان شاہ جو کم عمر ہیں، ہماری زمین پر باسط جعفر بگٹی اور ڈاڈو چاکرانی قبضہ کیا ہوا ہے اور آج انہوں نے ہتھیار کے زور پر ہم پر تشدد کیا اور وہاں سے ہم اپنی جان بچا کر رونتی میڈیا کے پاس پہنچے اور اپنا موقف دیا اور انہوں نے مزید بتایا کہ ہمیں جعفر بگٹی مسلسل موت مار دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور آج ہتھیار اٹھا کر ہمیں مارنے کی کوشش بھی کی اور ہم SSP صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے۔ اور انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے سر پر ڈائریکٹر جنرل اسد اللہ شاہ کراچی ان کے کہنے پر ہم گینگ کو موت مار دھمکیاں دے رہا ہے اور ہماری زمین پر قبضہ کر کے 24 گھنٹے بیٹھا ہے۔ ون پلس نیوز پر گزشتہ روز چلنے والی خبر پر اسسٹنٹ کمشنر کوہوٹا یاسر رضوان نے نوٹس لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر یاسر رضوان نے نوٹس لیتے ہوئے آٹا سہولت بازار میں منتقل کرا دیا، جہاں پر کرونا SOPs کے مطابق عوام کو آٹا فروخت کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ ملک حسنین سے۔ جی ملک حسنین بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز لگنے والی خبروں پر اسسٹنٹ کمشنر کوہوٹا یاسر رضوان نے نوٹس لے لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر یاسر رضوان نے نوٹس لیتے ہوئے آٹا سہولت بازار میں منتقل کرا دیا، جہاں پر کرونا SOPs کے مطابق عوام کو آٹا فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر کوہوٹا یاسر رضوان کا شکریہ ادا کیا اور خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے فوری طور پر نوٹس لے کر کرونا کی شرح میں کمی لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایک خبر نشر ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کوہوٹا انتظامیہ کی نااہلی کھلی جگہ سرکاری آٹا فروخت کرنے کے بجائے
कल्लर रोड में ट्रक खड़ा किया गया था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटा ने नोटिस लेकर आटा सोलत बाजार में मुंतकिल करा दिया है। कोरोना SOPs के मुताबिक आवाम को आटा फरोख्त किया गया। अहले इलाका की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर कोटा यासर रिजवान को खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हसनैन कोटा। बहुत शुक्रिया। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक हसनैन हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा शब्बीर हुसैन से। बूरेवाला चक नंबर 331 AB में एक अजीम उशान उस्ताद इशफाक उर्फ फाका मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बूरेवाला में हाजी शेर रोड पर वाक़ चक नंबर 331 AB में एक अजीम उशान उस्ताद इशफाक उर्फ फाका मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल राजपूत फुटबॉल क्लब और 325 AB की टीम के दरमियान फाइनल खेला गया, जो राजपूत फुटबॉल क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अपने नाम कर लिया। राजपूत क्लब के कप्तान राव सदाकत ने अपनी टीम की जीत पर खुशी का इजहार किया। फाइनल के मेहमान खुसूसी राव हिफ्सुर रहमान नंबरदार राव हाजी इफ्तिखार ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। जीतने वाली टीम को विनर ट्रॉफी और 10,000 रुपए नकद इनाम, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को ट्रॉफी 5,000 रुपए दिए गए और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को भी 500 रुपए और ट्रॉफी दी गई। टूर्नामेंट में बेहतरीन फुटबॉलर का टाइटल राव फैसल ने अपने नाम कर लिया। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मेहर अदनान नवीद से। मारूफ बिजनेसमैन स्पेन बार्सिलोना अफजाल अहमद वड़ाइच की वालिदा मोहतरमा रिज़ाई लाहिद से 41 चक मंड में इंतकाल कर गए थे, जिनकी रूह को एहसाने सवाब पहुँचाने के लिए आज ख़त्म कुल का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर नज़र मोहम्मद गोंदल, गजनफर राजा साहब, मेहर अदनान नवीद जॉइंट सेक्रेटरी आरआई, यूथ मूवमेंट पंजाब सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन, सैयद यासिर अरफात एडवोकेट साहब और सैकड़ों की तादाद में ताज़ीन ने शिरकत की। डिंगा से हमारे ब्यूरो चीफ वन प्लस न्यूज़ चैनल सैयद शबीर हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन चौधरी आबिद महमूद गुज्जर, वाइस चेयरमैन चौधरी मंशाउल्लाह ऑफ सुबहान, सदर स्पेन चौधरी शहबाज अजीज़ ऑफ घरकू की खुसूसी हिदायत पर गुज्जर यूथ पावर पाकिस्तान फेडरेशन का एक और अहसन इक़दाम। वक्त टेक्सला रवाना एक है बेसहारा 28 साल से चलने फिरने से माजूर औरत, व्हील चेयर बतौर अतिया पेश की गई उसको। सदर मोहम्मद उस्मान चौहान, मीडिया एडवाइज़र सैयद शबीर हुसैन शाह टेक्सला की मुमताज़ ज़मींदार हल्दी रसीद शख्सियत चौधरी हाजी ताहिर महमूद और मुमताज़ ज़मींदार मुलिनसार शख्सियत मलिक इम्तियाज़ अहमद समेत गुज्जर यूथ पावर पाकिस्तान फेडरेशन टीम को ढेर सारी दुआएं दी। आइए सुनते हैं डिंगा सदर यूथ पावर पाकिस्तान फेडरेशन मोहम्मद उस्मान चौहान वन प्लस न्यूज़ चैनल पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान चौहान, मैं गुज्जर यूथ पावर पाकिस्तान का सदर हूँ डिंगा से, और हम गुज्जर यूथ पावर पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से इधर टेक्सला व कैंट में आए हैं। और ये एक बेवा औरत है, ठीक है, इन्होंने अपील की थी कि व्हील चेयर मतलब हमें प्रोवाइड की जाए, तो हम हाजी ताहिर महमूद साहब इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने माली ताउन किया है। और गुज्जर यूथ पावर पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से इनको ये व्हील चेयर प्रोवाइड की है, और हम अपने गुज्जर यूथ पावर पाकिस्तान के भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो ताउन करते हैं। और स्पेशल सैयद शबीर शाह हुसैन का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो मीडिया से हमारी आवाज़ बने हैं और हम यहाँ तक आए।